اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یونٹی چینل۔ جو ابھی حالیہ واقعات اکتوبر 2023 میں فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہے ہیں، تو میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا۔ اصل میں تشبیہ دیتا ہوں یہودیوں کو شیطان سے۔ جس طرح شیطان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ جو سمجھے عبادت گزار، سب سے زیادہ علم والا تھا، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے وہ شیطان ہو گیا اور اللہ کے پوری کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مخالف ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمپیئر کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی پاور طاقت الحمدللہ سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ بھی ان کا آغاز بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بی بی ہاجرہ سے جن کی پیدائش ہوئی، اور دوسرے تھے حضرت اسحاق جن کی حضرت سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بیٹے اسحاق تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کو اسرائیل بھی کہتے تھے، جس کا اللہ کا بندہ، اور ان کے ایک بیٹے یہودا تھے اور جن سے جو ہے وہ یہودی چلتے ہیں۔ اب ان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو ان میں بیسیکلی وہی تکبر جو شیطان میں تکبر کا فیکٹر تھا وہی ان میں تھا، کہ ان کو جو ہے وہ حکومت ملتی، ان کو طاقت ملتی، اور پھر یہ جو ہے نا اللہ کے خلاف ہو جاتے، ظلم و جدل کرتے۔ اور یہ سلسلہ چلتا چلتا آپ یہ دیکھیں کہ ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام توریت جس پہ یہ لوگ بلیو کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں توریت پہ عمل انہوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، کمپلیٹ نہیں ہوا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جن پہ جنات پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پاور دی، اور انہوں نے وہ ہیکل سلیمانی جس میں بیسیکلی عبادت کی جگہ بھی تھی، عالم بھی تھے، اور جو تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ہوتا ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، اور تو یہ جو ہے اس کو برکت کے طور پہ رکھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کو عطا کرتا تھا۔ لیکن اصل میں ٹریک سے ہٹ گئے۔ بیسیکلی کیا تھا کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا، تو اب انہوں نے جو ہے وہ عصبیت اور ایک سمجھیں قوم کے طور پہ کی طرف بھٹک گئے، اور جو ان کے چار عقائد ہے جس میں ایک اللہ توحید بھی ہے، لیکن باقی تین پہ یہ کہ جو ہے نا وہ اپنے یہودیوں کو سپورٹ کرنا اور تعلیم حاصل کرنا اور ایک اپنی اسٹیٹ بنانا، بیسیکلی وہ اللہ کے حکم جو تھا اس سے ہٹ گئے تکبر کی وجہ سے اپنے۔ تو اب یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا ہوا کہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا دو دفعہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ قائم بنائی گئی۔ اب یہ لوگ جو ہے نا وہی کیا کہتے ہیں، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو توڑ کے مسجد اقصیٰ اور ڈاک آف نون جو گولڈن کلر کا، اس کو توڑ کے یہاں پر ہیکل سلیمانی ہمارا مسیحا اس دروازے سے آئے گا اور ہمیں جو ہے وہی ہمیں عروج دلائے گا۔ یہ دیکھیں کہ آپ یہ وہاں سے ہٹ گئے، جو ان کو ہدایت کی کتاب توریت ملی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا۔ تو بیسیکلی جو میں شروع میں کہا کہ جو وہ والا مسئلہ ہے تکبر والا، اور یہ اپنے آپ کو اعلیٰ قوم سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو کہ یہ برباد ہی ہوئے نا، کہ آپ یہ اپنے آپ کو تو اگر آپ کو ہدایت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف نہیں ہے اور شیطان آپ کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، اور جو کہ نہ ختم ہونے والا عذاب ان کو ملے گا۔ انفارچونیٹلی نصارہ جو ہے وہ ان کے بہکائے میں آ گئے، انہوں نے بھی اپنے دین کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ شرک شروع کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہی جو اللہ کے حکم شیطانیت کے رحمانیت سے ہٹ کے شیطانیت کے پیچھے گئے تو وہ بھی ذلیل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں قرآن میں ان سے ذکر ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ان کو جو بادشاہت کا اور یہ سب دور دیا گیا،
تو وہ لیکن یہودی جو علماء تھے انہوں نے جو ہے وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ ہمیں جو ہے وہ ان کے صدقے جو ہے ہمیں بچا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہیں پتہ تھا ان کے علماء کو، لیکن 90% جو ہے علماء نے جو ہے وہ وہی تکبر کا مظاہرہ کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا. اسی وجہ سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور جو ہے ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے گئے. آخر میں پھر زیونسٹ یا صہیونیت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے نام پہ تھا وہ قوم تھی، اب انہوں نے پھر ارادہ کیا اس کو، اور وہ برٹن کی اور ان کی سازش سے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ہٹلر نے جو قتل کیا تھا وہ بھی ایک وہ سازش تھی، کیونکہ پھر جو ہے یہودی سب جمع ہو کے یہ فلسطین میں جمع ہوتے گئے اور انہوں نے 1948 میں اس کا اعلان کیا. اب دیکھیں مسلمانوں کی ایک جو بڑی وجہ ہے کہ وہ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا، فرقوں میں بڑھ گئے، جو میں بار بار جو بات کرتا ہوں کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اللہ کی مضبوطی. تو ہم نے جو وہ دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ رسول کو چھوڑ دیا اور ہم فرقوں میں بڑھ گئے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تباہ و برباد ہو گئے. تو ہمیں 1400 سال سے تقسیم کیا گیا ہے. اب یہ وقت ہے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اللہ رسول کو، قرآن کو پکڑیں، نمازوں کو پکڑیں، زکوٰۃ روزے پکڑیں اور انصاف اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں انصاف اور حق و باطل کے جو ہے اس کو نیست و نابود کر کے قرآن پہ عمل کر کے اور جو ہے ایک ہو جائیں، فرقوں کو ختم کریں. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے وہ جو حدیث ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو وہ جو ان کے لشکر میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، جو کہ دجال اور ان کا یہودیوں کا خاتمہ کرے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہوگی اور مل کے یہودی مسلمان اور عیسائی مل کے جو ہے یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. تو ہمیں ابھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے پاورفل ہے، جن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا. اللہ پہ توکل کر کے حکمت کے ساتھ. اور ہم اپنے طور پہ وہی والی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان 99% جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اللہ سے حکم سے ہٹ کے چل رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو صحیح کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتحاد عطا فرمائے گا اور مسلم امہ پھر دوبارہ سے حضرت امام مہدی کی امامت میں جو ہے وہ ان کا خاتمہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. سبسکرائب، لائک، شیئر کیجیے.